نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام محترم محتشم ذی وقار علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہیدی باتوں سے اجتناب کرتے ہوئے چند معروضات آپ احباب کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا. کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر ان بھاگتی دوڑتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 14 صدیاں پیچھے لوٹ جائیے، تاریخ کے صفحات کھنگال لیجئے اور دیکھیے دنیا میں کیا تھا. ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور تھا، جور و جفا عام تھا، شراب نوشی اور زنا کاری معیوب نہ تھی، انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت حیوانوں کی جیسی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، قبائلی لڑائیاں سال ہا سال تک جاری رہتی تھی، انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا. وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قحط سالی میں کہلاتے انسانوں اور بلبلاتے حیوانوں اور تڑپتے کیڑے مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا آپ کا اور ہر شے کا رب ہے، اسے اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا. اس نے کائنات کے مقدس ترین یعنی کہ آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، ساقی کوثر، شافی محشر، جانے جہاں، محبوب خدا، امام الانبیاء، ہادی عالم، ختم الرسل کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے اور پیارے پیغمبر کو قرآن کی صورت میں قرآن کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ زندگی کا نور دیا. قرآن کی انقلابی تعلیمات نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے. قرآن نے شہر بدل دیے، گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، زندگیاں بدل دی، معاشرت بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، معاشرت بدل ڈالی، سیاست بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، زندگیاں بدل ڈالی اور زندگیوں کے رخ بدل ڈالے. ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، انسان بدل ڈالا. جو ذرہ تھا وہ گہر بن گیا، بدی تھا دائی بن گیا، قطرہ تھا دریا بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، لوہا تھا پارس بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، برا تھا نیک بن گیا، ابو بکر تھا صدیق اکبر بن گیا، عمر تھا فاروق اعظم بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، ابو ہریرہ تھا کاتب حدیث بن گیا. اور اسی قدم پر علماء نے کہا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا انقلاب تھا جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا انقلاب ہے. کیا ہے بھائی بولو؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا انقلاب ہے. اور انقلاب قرآن سے پہلے، اس سے پہلے انقلاب قرآن سے پہلے، کس سے پہلے؟ انقلاب قرآن سے پہلے عرب میں شاعری کا بہت عروج تھا. بڑے بڑے فصیح اور بلیغ شاعر تھے، ہزاروں اشعار ان کو زبانی یاد تھے. اپنا تو اپنا، اپنے گھوڑوں کے نسب کو بھی وہ شاعری میں بیان کر دیتے تھے. جب ان شعراء نے قرآن سنا تو قرآن پر اعتراض کر دیا، کہنے لگے نعوذ باللہ، یہ کسی شاعر کا کلام ہے، یہ کسی ساحر کا کلام ہے، یہ کسی مجنون کا کلام ہے، نعوذ باللہ یہ محمد عربی کا اپنا کلام ہے. تو میرے رب نے ان کو بھی للکار دیا، اے مشرکین مکہ، اے میرے کلام کو شاعر کا کلام کہنے والے، او میرے کلام کو شاعر کا کلام کہنے والے، او میرے کلام کو مجنون کا کلام کہنے والے، او میرے کلام کو محمد عربی کا کلام کہنے والے، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، کل ان اجتماعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن. محبوب ان سے کہہ دیجئے ساری کائنات کے سارے جن اور انسان سب مل کر اس جیسا کلام بنا کر لاؤ. جب رب نے یہ چیلنج کیا تو اعتراض کرنے والے فصاحت اور بلاغت کے شاہ سوار اٹھنے پھینکنے پر مجبور ہو گئے. تو میرے رب نے تیسرا چیلنج کیا، اگر اس جیسا کلام نہیں لا سکتے تو کم از کم کوئی فخندو پیاشی
قرآن کی عظمت، اور قرآن ایسی عظمتوں برکتوں رفعتوں والی کتاب ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے قرآن سے 90,000 مسائل نکالے لیکن قرآن کے مسائل ختم نہیں ہوئے۔ قرآن کے مسائل ختم ہے، بھائی بولو قرآن کے مسائل ختم ہے، قرآن کے مسائل ختم نہیں ہوئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے قرآن سے ہزاروں مسائل نکالے اور 3 جلدیں بھر دی لیکن پھر بھی قرآن کے مسائل ختم نہیں ہوئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قرآن ایسی عظمتوں برکتوں والی کتاب ہے، آسان اتنی ہے کہ 4-5 سال کے بچے سے لے کر 80-90 سال کا بوڑھا اس کو بآسانی اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے، اور مشکل اتنی ہے کہ 14 صدیوں سے مفکرین، محدثین، علماء اکرام اس قرآن کے سمندر میں غوطہ زن ہیں جو موتی نکال کر امت محمدیہ کی جھولی میں اور امت محمدیہ کی جھولی میں سجا رہے ہیں، لیکن پھر بھی قرآن کے موتی ختم ہے، قرآن کے موتی ختم ہے۔ اللہ پاک جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق۔